الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. سلسلہ ہے درس حدیث. اس میں ہم ریاض الصالحین کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں اور اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں. تو حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے جو اسلامی بھائی نئے ہیں ہمارے چینل پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے, لائک کریں اور کمنٹ دیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آئیے شروع کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا جو موضوع ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو قد جاء مال البحرین آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا فلم یجی مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر رضی اللہ عنہ فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین کا مال آ گیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا, مگر بحرین کا مال آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. پھر جب بحرین کا مال آیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جس کا کوئی عہد یا قرض تھا وہ ہمارے پاس آ جائے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اتنا اتنا دینے کا ارشاد فرمایا تھا. بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دونوں ہاتھوں سے بھر کر عطا فرما دیا. جب میں نے گینا تو وہ 500 تھے, 500 تھے. پھر فرمایا اتنے ہی 2 مرتبہ اور لے لو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام وعدوں کو پورا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں لوگوں سے کیے اور انہیں پورا کرنے سے قبل ہی دنیا سے پردہ فرما گئے. اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عشق رسول کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مال دینے میں جلدی کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ دلیل الفالحین میں ہے کہ میں تمہیں اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا. یہ فرمانے علی 3 دفعہ دینے کی کیفیت سے کنایا ہے. بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ 3 مرتبہ پھیلائے. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دینے میں جلدی کی. اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے. نمبر 1, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینداری اور سچائی سے واقف تھے کہ وہ مال کے لیے ہرگز غلط بیانی نہیں کر سکتے, اس لیے فوراً مال دے دیا. نمبر 2, یہ بھی ممکن ہے کہ دلائل و شواہد قائم کیے گئے ہوں پھر مال دیا گیا ہو, کیونکہ
فرد واحد کے مطالبے پر عامت المسلمین کے مال میں تصرف درست نہیں، خواہ مطالبہ کرنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بذات خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے وعدے کا علم تھا، اور حاکم اپنے علم کی بنیاد پر بیت المال میں تصرف کر سکتا ہے۔ نمبر 4، وہ وعدہ در حقیقت بیت المال سے دینے ہی کا تھا، جس کی تقسیم امام کی رائے پر موقوف تھی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ فرمایا، وہ شخص وہاں نہ آیا بلکہ بھول گیا، تو آپ علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں 22 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح نبی علیہ السلام کے وعدوں کو پورا فرمایا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع یہ ملا کہ اگر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے کو پورا کریں۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کریں۔ مزید یہ ہے کہ علماء سے بھی سوال کریں، معلوم کریں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھے علم دین سیکھیں سکھائیں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو پورا فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے اور اسے پھیلانے کا موقع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔